بیان حلفی کے مطابق جج ارشد ملک نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ نواز شریف منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں اور کہا گیا کہ کسی بھی ملک میں رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناصر جنجوعہ اور مہر جیلانی نے کہا کہ انہیں نون لیگ کی بااثر شخصیت کی سفارش پر جج لگایا گیا ہے۔ اس بیان میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ دوران سماعت دونوں شخصیات نے ان سے رابطہ کیا۔ ناصر جنجوعہ نے 20 ملین یورو رشوت کی پیشکش کی، جس پر ارشد ملک نے کہا کہ وہ اپنے حلف کی سے غداری نہیں کر سکتے۔ رشوت کی پیشکش ٹھکرانے پر ناصر بٹ نے دھمکیاں دیں اور ناصر بٹ نے انہیں کہا کہ نواز شریف کے ان پر بہت سارے احسانات ہیں، نواز شریف نے انہیں قتل کے 5 مقدمات میں بچایا ہے، نواز شریف کے لیے کسی بھی حد تک وہ جا سکتے ہیں۔ بیان حلفی کے مطابق انہیں ارشد ملک کو حسین نواز سے ملاقات کرنے پر اصرار کیا گیا، جس پر انہوں نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ حسین نواز نے 50 کی رشوت کی پیشکش کی، پورے خاندان کو UK، کینیڈا یا پھر مرضی کے کسی اور ملک میں سیٹل کرنے کا کہا گیا۔ یہ ہم کچھ نکات آپ کو اس بیان حلفی کے بتا رہے ہیں۔ اس کے مطابق ان کے بچوں کے لیے ملازمت اور انہیں منافع بخش کاروبار کرانے کی پیشکش کی گئی۔ مزید بھی بہت سی باتیں کی گئی ہیں۔ اس میں وزیر قانون نے اس کے متعلق یہ بھی بتایا کہ جج ارشد ملک پر ہر قسم کا دباؤ تھا، لیکن پاکستان اور نیب کے قانون کے تحت کوئی بھی شخص کسی فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے تو اس کی سزا بھی الگ سے ہے۔ سارے معاملے پر ہم گفتگو کریں گے اپنے پینل سے۔ سوال ہمارا اس طرح سے ہے، مبینہ ویڈیو سکینڈل، حسین نواز نے 50 کروڑ رشوت کی پیشکش کی، جج ارشد ملک، حکومت اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ حکومت پر دباؤ ڈالا جائے، وزیر قانون اس معاملے کے حل کے لیے کیا کرنا ہوگا، اوپن آپشنز ہیں۔ سب سے پہلے ہم ارشاد بھٹی صاحب کی طرف جائیں گے۔ ارشاد بھٹی صاحب، اس بیان حلفی میں جج ارشد ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں نون لیگ نے ان کو بلیک میل کیا ان کی 16 سال پرانی ویڈیو دکھا کر، تو آپ کے خیال میں کیا نون لیگ کو یہ ڈر نہیں ہوگا اس وقت میں جب کیس چل رہے تھے ان کے اوپر، جج ارشد ملک تھے، کہ یہ جا کر اس بارے میں بات کر سکتے ہیں، مشکلات بڑھ سکتی ہیں؟ یہ ممکن نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے بات شروع کی تھی نا کہ ہم مریم نواز صاحبہ کی بھی سارے ویڈیوز آڈیوز جو سچ مان لیتے ہیں اور جو ان کا بیان حلفی بھی سچ مان لیتے ہیں، اور یعنی طے تو کرے گی، عدالت کرے گی کہ کون سا سچا ہے کون سا جھوٹا ہے۔ تو دیکھیے اس کا مطلب کیا ہوا، مطلب یہ ہوا کہ رابطے تھے، مطلب یہ ہوا کہ ملاقاتیں تھیں ارشد ملک صاحب کی اور مسلم لیگ نون سے۔ یعنی یہ اگر آپ اس سارے کو ایک اوورآل دیکھیں تو اٹس اے کلاسیکل تشریح ہے گاڈ فادر اور سسلین مافیا کی، ایک کلاسیکل تشریح ہے، اس میں آتی ہے یہ ساری۔ جج کو پتہ ہی نہیں اور جج کو احتساب عدالت میں لگایا جا رہا ہے، کیس لگنے سے پہلے ان کو پتہ ہوتا ہے۔ جج صاحب کی ملتان کی ویڈیو، یعنی یہ بالی ووڈ ہالی ووڈ فلموں میں ہے، اور چیئرمین نیب کو بھی اس طرح کی ہو چکی تھی آفر کہ آپ کو دنیا کے کسی ملک میں بھی سیٹل کر دیں گے، اتنے پیسے دے دیں گے، فلانا دے دیں گے، جی یہ دے دیں گے وغیرہ دے دیں گے، اور اس کے بعد جج صاحب کو اور پیسوں کی آفر۔ ناصر بٹ، ناصر جنجوعہ، مہر جیلانی اور سمیت نواز کیمپ کے بہت سارے لوگوں کی ملاقاتیں، اسلام آباد جاتی عمرہ، مدینہ میٹنگز، ناصر بٹ، حسین نواز، نواز شریف ملاقاتیں مبینہ طور پر، حسین نواز کا پیسوں کا آفر کرنا، نواز شریف کا اظہار ناپسندیدگی۔ اگر جج صاحب پر، میں 2-3 باتیں، اگر جج صاحب پر اسٹیٹ کا یا نادیدہ قوتوں کا دباؤ تھا تو پھر جج صاحب اتنی کھلے طور پر اتنے زیادہ کیوں مل رہے تھے ان سے، جس میں اور ویڈیوز آڈیوز بھی بنوا رہے ہیں، ساروں سے مل بھی رہے ہیں، عمرے پہ بھی جا کے مل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، کیا مطلب ہے؟ اور پھر انہوں نے فلیگ شپ میں، مجھے تو میں جب پہلی مرتبہ فیصلہ آیا تو مجھے لگا، سوال یہ ہے بھٹی صاحب کہ نون لیگ ایک پریس کانفرنس میں ان کی ویڈیو اور یہ الزامات ان پر کیوں لگاتی اگر ان کو پتا تھا کہ وہ رشوت کی آفر کر چکے ہیں اور دھمکیاں دے چکے ہیں، ملک سے باہر ملاقات کر چکے ہیں جج صاحب سے؟ دیکھیے 2-3 باتیں اس میں میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ایک تو ناصر بٹ اور ان کے تعلقات وہ جج صاحب نے بھی مانے اور بڑے پرانے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب انہوں نے پہلے دن سے آ کے ڈیرا ڈال لیا تھا کہ آپ کو لگایا بھی ہم نے، آپ کو کرایا بھی ہم نے، آپ نے کرنا بھی سارا کچھ ہم نے ہے۔ اور تیسری بات ہے ویڈیو، جو جج صاحب کی 16 سال پہلے کی ویڈیو تھی، جس پہ بلیک میل ہوئے، جس پہ جج صاحب اور جس پر ٹریپ ہوئے کہ وہ ویڈیو نہ چلے، جس پر یہ سارا ہوا دھونس دھاندلی۔ مجھے جج صاحب پر تو اس پہ مقدمہ چلنا چاہیے کہ وہ کیوں ملے ان لوگوں سے، کیوں ان لوگ جن کے وہ کیسز، ان کیسوں پہ باتیں کی، کیوں حسین نواز سے ملے، کیوں نواز شریف صاحب سے ملے، کیوں ناصر بٹ، مہر جیلانی وغیرہ، کیوں نہ انہوں نے اعجاز الحسن کو بتایا یا سپریم کورٹ کو بتایا، کیوں نہیں بتایا، یا کیوں نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا۔
لیکن میرا خیال ہے مہر جیلانی یہ جو ہیں، یہ ناصر بٹ ہے، ناصر جنجوع ہے، یہ حسین نواز ہے، ان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے. ان کو گرفتار کر کے پتہ چلنا، ان پہ مقدمے قائم کرنے چاہیے کہ یہ کیا کرنے گئے تھے، یہ کیوں مل رہے تھے، یہ کیا سارے کرنے گئے تھے. اور یہ دونوں طرف سے اب یہ فیصلہ کیا تھا. لیکن آخری بات پلیز یہ ہمیشہ یاد میں اس حق میں ہوں کہ فلیگ شپ میں نواز شریف صاحب کو غلط چھوڑا گیا تھا، ٹیکنیکل بنیادوں پہ چھوڑا گیا تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. العزیزیہ میں نواز شریف صاحب کو کم سزا ملی تھی، کوئی ثبوت انہوں نے نہیں دیا، کوئی گواہ پیش نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے انہوں نے، اور اپنے مین گواہ بھی بھگا دیے. کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جج مشکوک تھا، جج تو اس کا مطلب ہے مسلم لیگ نون تو بہت پہلے سے جج کو پہ قبضہ کر کے بیٹھی تھی اور سارا کر رہے تھے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک جو مقدمہ ہے جس میں نواز شریف صاحب نے نہ ثبوت دیا، نہ رسید دی، نہ منی ٹریل دی، نہ گواہ دیا، دینے کی نہ بات کچھ اگر دیا، ثابت ہوتی ہے تو رشاد بھٹی صاحب یقیناً اس کے اوپر قوانین ضرور موجود ہیں. لیکن نون لیگ کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے، ایک اور ویڈیو بھی ان کے پاس موجود ہے. حامد میر صاحب جیو سے بات کر رہے تھے، اس پر بھی آئیں گے. بابر ستار صاحب، میرا خیال ہے یہ ویڈیوز اب تو بڑا اچھی بات ہے نا، اب تو بڑی اچھی بات ہے، سپریم کورٹ میں کیس لگ گیا، اب ساری ویڈیوز لے آئیں تاکہ وہ سپریم کورٹ میں آ جائیں. اب اس سے بڑا بہترین موقع کیا ہے، انہوں نے کیا رکھنا ہے، چار ڈالنا ہے اس ویڈیو کا. آپ سزا دینے کی بات کر رہے تھے تو اس سے متعلق یہی ہے بھٹی صاحب، کیونکہ یہی میر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس ویڈیو کے اندر کچھ اس سے متضاد موجود ہے جو کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں. بابر ستار صاحب، آپ کے خیال میں ارشد ملک صاحب کا جو موقف ہے اس بیان حلفی میں وہ کتنا سٹرونگ ہے؟ اب سا یہ جب میں نے ایفیڈیوٹ پڑھا تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نا ہنسی آ گئی، کیونکہ مجھے ایک دم ارشاد بھٹی صاحب کا چہرہ میرے سامنے آیا اور مجھے لگا کہ میں ٹاکنگ پوائنٹس پڑھ رہا ہوں ان کے لیے. آج نہیں چل رہا، یقین کریں. اور میں نے سوچا اس وقت کہ آج شام کو ہمارے کتنے دوست بیٹھیں گے ٹی وی کے اوپر اور وہ کہیں گے کہ جناب یہ دیکھیں یہ شریف فیملی، کیونکہ ایک نیریٹو ہے نا. ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اس پریس کانفرنس میں ایک کیا ضروری بات تھی کہ جج وہ شخص جس نے ایز اے نیوٹرل آئیڈینٹی، پرسن، اینٹی دونوں سائیڈوں کی بات سننی ہے اور انصاف پہ مبنی، فیکٹس پہ مبنی، قانون پہ مبنی فیصلہ کرنا ہے. اس میں آپ کو بائس نظر آ گیا، آپ کو پریجوڈس نظر آ گیا، آپ کو جج کا کانڈکٹ نظر آ گیا. وہ وہیں سے بات ختم ہو گئی کہ ایک جج کا کانڈکٹ بے شک اس باقی ساری بات بلیک میل کی غلط ہو، لیکن اس کا کانڈکٹ ایسا کہ وہ اپنی ہی ججمنٹ کی پروز اینڈ کونز اس پارٹی کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے بیٹھ کے جسے اس نے کنوکٹ کیا. یہ تو ہم نے سنا نا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور جج نے ڈینائی بھی نہیں کیا. اس نے کہا کہ جناب کانٹیکسٹ غلط ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہاں میں نے یہ بات چیت کی ہے. وہ اپنے ایفیڈیوٹ میں ایڈمٹ کر رہے ہیں. اس جج کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ کس طرح کی ریل چل رہی ہے، فلم چل رہی ہے اس ملک میں کہ جج آ کے کہہ رہا ہے کہ ہاں میری ویڈیو ہے، لیکن وہ ویڈیو نون لیگ والوں کے پاس تھی اور وہ میرے خلاف بلیک میلنگ کر رہے تھے. اگر آپ کو یہ لوگ بلیک میل کر رہے تھے تو آپ ان کی بلیک میلنگ میں اس وقت تو نہیں آئے جب آپ نے فیصلہ دینا تھا، لیکن بعد میں آپ ان کی بلیک میلنگ میں آ گئے کہ آپ اٹھ کے جاتی عمرہ بھی چلے گئے، آپ مدینہ میں بھی جا کے ملنا شروع ہو گئے، آپ پیسے بھی لینے سے انکار کر رہے تھے. ایسا عظیم آپ کا کیریکٹر تھا کہ آپ یہ پریشر تو سسٹین نہیں کر سکے اور چلے گئے اٹھ کے ان سے ملنے کے لیے اور ان کے وکیلوں کے ساتھ ملنے کے لیے. لیکن آپ نے آپ کا کیریکٹر اتنا مضبوط تھا کہ آپ نے فیصلہ ٹھیک دے دیا. اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک پرائم منسٹر کو نکالا، ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو نکالا، وہ پرائم منسٹر جیل میں ہے، اس کی بیل کینسل ہوئی، اسے دل کا دورہ پڑ گیا وہاں پہ. اور آپ یعنی آج یہ نیریٹو دے رہے ہیں کہ ان سے یہ اتنے خوفزدہ تھے کہ یہ اپنے مانیٹرنگ جج کو نہیں بتا سکے، یہ ہائی کورٹ کو نہیں بتا سکے، یہ کسی اپنے کلیگ کو نہیں بتا سکے کہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں اس کے اوپر. دیکھیے بنیادی بات کیا ہے یہاں پہ، بنیادی بات ہے سینکٹٹی جسٹس سسٹم کی. یہاں پہ ہسٹری ہے ایک چیف جسٹس کی جس نے یہ بات کہی کہ بھٹو کیس میں ورڈکٹ کیسے لیا گیا. یہاں پہ اکاؤنٹ ہے ان ججز کا جنہیں 2007 میں بلیک میل کیا گیا اور ان کی ویڈیوز انہیں دکھائی گئی اور ان کی فیملیز کی، اور انہیں پی سی او کی کورٹ کے اندر جوائن کروایا گیا. یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر جج ارشد ملک یہ آ کے کہہ رہے ہیں جن کی ویڈیو آئی کہ وہ بلیک میل ہو رہے تھے. اگر یہاں پہ ہم یا جوڈیشری اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی تو وہ مجھے اور آپ کو کیا پروٹیکٹ کرے گی؟ یہ وہ بیسک کوشچن ہے جس نے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہمارے پورے نظام پہ کھڑا کر دیا ہے کہ جو جج اپنے آپ کو نہیں، اپنے لوگوں کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتے، وہ عام سٹیزنز کو کیا پروٹیکٹ کریں؟
اور اتنا کچھ ہوتا رہا, اتنی سب چیزوں سے وہ گزرتے رہے, انہوں نے آگاہ کیوں نہیں کیا سب سے بڑھ کر؟ سلیم صافی صاحب, اب اگر ایک اور ویڈیو موجود ہے نون لیگ کے پاس, خاص طور پہ اس کلیم کے حوالے سے جو ارشد ملک صاحب کر رہے ہیں اپنے اس بیان حلفی میں کہ 50 کروڑ کی حسین نواز نے ان کو پیشکش کی, تو اگر اس پہ ذرا اسٹرانگ کانٹیکسٹ ہے کیونکہ نون لیگ اس پہ کانفیڈنٹ نظر آتی ہے, تو کیا اہمیت رہ جائے گی اس بیان حلفی کی؟ دیکھیں, ایک تو میرے خیال میں یہ جو جج کے خلاف ابھی کارروائی ہو رہی ہے, یہ بھی وہ جو پینڈنگ ویڈیوز ہے ان کی وجہ سے یہ مجبوری بن گئی تھی, کیونکہ وہ لوگ بتاتے بھی ہیں, کل بھی مریم صاحبہ یہی کہہ رہی تھی کہ اس میں معاملہ, اور وہ پریس کانفرنس میں بھی کہہ چکی ہے, انٹرویوز میں بھی, کہ اس میں معاملہ اس سے بھی آگے جاتا ہے. تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے بھی یہ کارروائی مجبوری بن گئی تھی, ورنہ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس سے مکمل طور پر کیسے لا علم رہ سکتے تھے. اب جو یہ ایکٹیویٹیز یہ صاحب بتا رہے ہیں, تو اگر کسی نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا تھا تو اس وقت پورا کر لیتے, کوئی سپروائزری کورٹ حرکت میں آ جاتا, پھر کوئی نگرانی کرنے والا جج حرکت میں آ جاتا. اتنا گن سن تو ہم جیسے بے خبر لوگوں کو بھی ہو رہا تھا کہ بھئی کچھ نہ کچھ پس پردہ بھی ہو رہا ہے. دوسری بات, جو اس روز میں نے اس کے وضاحتی بیان کو دیکھا تو جج تو دور کی بات ہے, مجھے تو بالکل وہ فردوسہ شکاوان کا بیان لگا, اور آج جو ان کا ایفیڈیوٹ ہے یہ مجھے شہریار افریدی کا بیان نظر آتا ہے. یعنی جس طرح کے تضادات, کنٹریڈکشن اور جھوٹے اور اس طرح کے دعوے وہ اس میں نظر آتے ہیں, وہ ہمارے جج صاحب کے اس ایفیڈیوٹ اور وہاں پہ نظر آتے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں, نواز شریف صاحب نے کیا کیا, اس کے بچوں نے ان کو بچانے کے لیے کیا کیا, ان کے پارٹی نے کیا کیا, ان کو تو ہم پہلے سے اس کیٹیگری سے نکال چکے ہیں کہ وہ کسی اخلاقیات کی پاسداری کریں گے, یا اسی لیے تو ظاہری بات ہے کہ وہ زیر عتاب ہے, اس لیے تو وہاں سے نکل گئے, اور پولیٹیکل لوگ ہیں, اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان کا دامن صاف ہے. میرا تسلسل کے ساتھ اس رپورٹ کارڈ میں جب سے پاناما کا آیا ہوا ہے تو یہی ایک طالب علمانہ موقف رہا ہے کہ اگر ان کو مجرم بھی ثابت نہیں کیا جا سکا تو وہ اپنے آپ کو بھی معصوم ثابت نہیں کر سکے. لیکن نواز شریف یا حسین نواز کے ہاتھوں میں لوگوں کا اور قوم کا مستقبل آپ نے نہیں دیا ہے. وہ کسی کو موت اور زندگی کے فیصلے نہیں کرتے. آج زرداری اور اس لیول کے لوگوں کے مقدمات احتساب عدالت کے جج کے ساتھ ہے, اور اعلیٰ اخلاقی معیارات ججز نے قائم کرنے ہیں, کیونکہ ان کو ہم نے یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ وہ صحافی کا بھی احتساب کر سکتا ہے, وہ وزیر اعظم کو بھی کرسی سے نکال سکتا ہے, وہ جیل میں بھی بیچ سکتا ہے, وہ اگر اپنی بیمار ماں کی عیادت پہ ادھر بیٹی ہو تو اس کی بیٹی کو بھی بلا سکتا ہے, اس کے شوہر کو بھی اس پہ مجبور کر سکتا ہے. اور اس بندے کا اخلاقی حالت یہ ہے کہ وہ ایک طرف جا کے ابھی وہ کہتا ہے, وہ تو بابر ستار صاحب بہتر جانتے ہیں کہ اگر آپ کو رشوت کی پیشکش کی گئی تھی, اگر آپ اس وقت اپنی سپروائزری کورٹ کے نوٹس میں لے آتے تو ہم آج کہتے کہ ہاں واقعی آپ سچے ہیں. پھر یہ کہ یعنی یہ تو بالکل, یعنی میں حیران ہوں کہ آپ یہ تو اگر ہمارے کوئی اینکر دوست بھی جج ہوتے تو وہ بھی یہ جرات نہ کرتے کہ اس دوران جا کے نواز شریف سے ملے, ان سے ان کا کیس ڈسکس کرے, یا پھر اس کے بعد جو ہے ناصر بٹ جیسے لوگوں سے ملے. تو اس طرح کے بندے کے ہاتھوں میں آپ نے قوم کا مستقبل دے رکھا ہے. تو ایک بندے کی جب پہلے سے کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی, وہ جھوٹا اپنے عمل سے ثابت ہو رہا ہے, اس کے بیانات میں تضاد ہے, اس نے ماضی میں اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی انہی کی تضاد ہے, تو اس کی باتوں کو جانچے بغیر بھی ہم یہ کہہ سکتے کہ اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا. محمل کی طرف ہم جائیں گے. محمل, جو پریس کانفرنس آج کی ہے اس میں وزیر قانون نے یہ بھی کہا کہ ان جج صاحب کو نون لیگ کی طرف سے ہی لگوایا گیا تھا, جیسا کہ بیان حلفی میں بھی کہا گیا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت شاید خاقان عباسی صاحب تھے, ان کے اوپر بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ کیا صورتحال بنی تھی. اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں, میں نا ایک جج صاحب کے نام ایک شعر عرض کرنا چاہتی ہوں. یہ میاں محمد بخش صاحب کا ایک پنجابی کا شعر ہے. لسے دا کی کم محمد بخشا, رونا یا نس جانا. تو لسے سے ہیں بیچارے اس وقت جج صاحب پہ. مجھے بڑا ترس آ رہا ہے جو ایفیڈیوٹ انہوں نے لکھی ہے یا لکھوائی گئی. ایک شعر کہے جو الطاف حسین کا وکیل ہوا کرتا تھا. دوبارہ کہہ دیتی ہوں, لسے دا کی کم محمد بخشا, رونا یا نس جانا. کیا پلیز سمجھ لیے کیا آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی بھٹی صاحب. مسئلہ یہ ہے
تو یا تسی روندے رہو یا تسی ناچ جاؤ. سچ کہہ رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں. چلے دوبارہ بول دیتے تیسری دفعہ. لکھا محمد بخشا جی کیا؟ پلیز. لسے دا کی کم محمد بخشا رونا یا نس جانا. آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی تو کوشش اب کرتے بات تو یہ یہاں ہے تک تو نہ کہ ابسا کہ جج صاحب کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا, ان کو یہ ایفیڈیوٹ دینی ہی دینی تھی. اس کے اندر جتنے زیادہ آپ نے, یہ صافی صاحب نے بھی ذکر کیا, باقیوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ جس قسم کی انہوں نے لکھی ہے وہ بیان بہت ہی مزدہ خیز ہے. محمد بخش کا ہے, مطلب آپ کو پتہ نہیں وہ کون ہے, مطلب آپ کے عجیب ہی آپ کے, ہاں ٹھیک ہے. اچھا چلے میں اس سوال کے اوپر واپس آتی ہوں. اب صاحب بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے لوپ ہولز ہیں, اس ایفیڈیوٹ کے اندر بہت سارے لوپ ہولز ہیں. اچھا 16 سال پہلے کی اگر ویڈیو, 16 سال پہلے میاں نواز شریف کی حکومت تھی, کس کی حکومت تھی 16 سال پہلے, آپ خود ہی اس کا حساب کر لیں. پھر دوسری چیز ہے کہ جی میاں صاحب نے ان کو رکھوایا ہے. بہت سارے ججز ہیں جن کو اس میں ہمارے سابق چیف جسٹس بھی ہیں کہ جن کو کہیں نہ کہیں لگوایا گیا تھا. ایسا ہوتا ہے, حکومتیں لگواتی ہیں, باقی چیزیں کرتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ واقعی کیا ان جج صاحب کے اوپر کسی نے کوئی نظر نہیں رکھی ہوئی تھی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کسی کو کچھ نہیں پتا چلا کہ ان کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے, کوئی ایسی چیز. اگر یہ چیز ہو رہی ہوتی تو ایکچولی وہ تو میاں صاحب کے خلاف مزید سخت کیس بن جاتا کہ جی ججز کو بھی مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس میں ہمیں یاد آتا ہے کہ یہی جو ایک ایس جے سی کے اندر, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر بھی ایک معاملہ چل رہا ہے, وہ بھی ہمیں یاد آ رہا ہے. دوسرا جسٹس شوکت صدیقی کا بھی معاملہ ہمیں یاد آتا ہے کہ انہوں نے کس قسم کے الزامات لگائے تھے. میں کہتی ہوں اس معاملے کا حل یہ ہے کہ ایک ایکچولی نیوٹرل کمیشن اس کے اوپر بنائی جائے. اب مجھے نہیں پتا اس کے اندر کون سے ایسے کریڈیبل ججز ہوں گے, کیونکہ یا جن کے اوپر اس قسم کے کوئی الزامات, جن کی کریڈیبلٹی بھی کوئی حرف نہیں آ سکتا, اس طرح کے لوگ بٹھائیں اس کے اوپر, اور اس کے اوپر پراپر ایک فورینزک انویسٹیگیشن کروائیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر واقعی نون لیگ بلیک میل کر رہی تھی تو نون لیگ والوں کو بھی اس میں پکڑا جا سکتا ہے. اگر وہ نہیں کر رہے تھے تو پھر اس کے اوپر دوبارہ ری ٹرائل کرا لیں. اس میں کون سی کمیشن بنایا جائے جو بھی ذمہ دار سامنے. بالکل اس میں کون سی سائنس, راکٹ سائنس ہے. مظہر عباس صاحب, ٹھیک, مظہر عباس صاحب جو یہ شخصیت ہیں ناصر بٹ صاحب, ان سے متعلق جو پہلی پریس ریلیز آئی تھی مریم نواز کی پریس کانفرنس کے بعد, اس کے اندر جج صاحب نے کہا تھا کہ یہ شناسائی ہے ان سے, ان کے بھائی کے ساتھ. آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھمکیاں دے رہے تھے ان کو کہ میں کسی حد تک بھی نواز شریف صاحب کے لیے جا سکتا ہوں. یہ جتنے اس بیان حلفی کے نکات ہیں ان میں قابل اعتبار کچھ ہے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ سچ وہ ہوتا ہے جو وقت پر بولا جائے. آج آپ یہ سچ, آپ کے بقول آپ یہ سچ بتا رہے ہیں کہ جی آپ پہ یہ دباؤ تھا, آپ کو یہ تھریٹس تھیں, آپ کو یہ رشوتوں کی پیشکش ہوئی تھی, تو سب سے پہلا کام, سب سے آسان کام تو یہ تھا, کیونکہ 16 سال پہلے بھی کوئی بات ہوئی تھی, جو ویڈیو تھی, جو بھی تھی, تو یہ کیس جیسے ہی آپ کے پاس آیا تھا آپ کہہ دیتے ناٹ بیفور می, اور اس کی وجوہات آپ کو پتہ تھیں. بعد میں آپ اس کیس سے معذرت کر لیتے. ہم نے یہاں دیکھا ہے, چاہے بے نظیر بھٹو کا قتل ہو, زرداری صاحب کا قتل ہو, مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہو, کتنے ججز یہ کہہ کر انہوں نے اپنے آپ کو دور کر لیا مقدمات سے, کوئی بھی وجہ تو بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے تھے. لیکن جب آپ تحقیقات کر دیں, دیکھیے ایک تو یہ کہ مسلم لیگ نون کی مشکلات کم ہونے نہیں جا رہی بلکہ شاید بڑھ جائیں. نواز شریف یا مریم نواز صاحبہ کی مشکلات کم ہونے نہیں جا رہی, شاید بڑھ جائیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن اس پورے جو حلف نامہ ہے یا حلفیہ بیان ہے, اس کو اگر آپ پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ناصر جنجوعہ, اب چینلز پہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ یہ ناصر جنجوعہ کی جیل میں, یعنی کوٹ لکھپت جیل کا سب سے ہائی پروفائل پرزنر کنوکٹ نواز شریف, اس سے ناصر جنجوعہ کی خفیہ ملاقات. یعنی اس سے زیادہ مذاقہ خیز بات کیا ہو سکتی ہے کہ ناصر جنجوعہ نے خفیہ ملاقات کی جو 45 منٹ جاری رہی اور نواز شریف صاحب سے, اور ظاہر ہے جیل حکام کو نہیں پتا ہوگا کہ ناصر جنجوعہ ملاقات کر رہے ہیں کیونکہ خفیہ ملاقات تھی. تو یہ ساری چیزیں اب آ رہی ہیں, لیکن اس پورے بیان حلفی کو آپ جو ہے پوائنٹ وائز دیکھ لیں, اس میں باقی چاہے ناصر بٹ کا کیا رول تھا, ناصر جنجوعہ کا کیا رول تھا, لیکن ارشد ملک صاحب کا کیا رول تھا. ارشد ملک صاحب دبئی بھی چلے جاتے ہیں, سعودی عرب بھی چلے جاتے ہیں, اور ہر جگہ یا تو ناصر بٹ سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے, یا حسین نواز سے ملاقات ہو جاتی ہے, یا جاتی عمرہ چلے جاتے ہیں, جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات ہو جاتی ہے. مطلب یہ اس سے زیادہ مذاقہ خیز چیز کیا ہو سکتی ہے. اور جو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کی باتیں ہم کر رہے ہیں, تو ہم نے ابھی تک ڈٹرمنٹ نہیں کیا یہ چیز.
اس چیز کو جی۔ ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ تحقیقات کریں تو پھر تحقیقات وہاں سے کریں کہ یہ جو چیزیں سب کو آپ کریں تو پھر یہ سارا پورا احتساب کا عمل ہے۔ اور ماضی جو رہا ہے ہمارا بدقسمتی سے 79 سے لے کے 2007 تک، اس میں مسلم لیگ نون کا بھی رول رہا ہے، ججز کا بھی رول رہا ہے۔ ذرا ان سارے مقدمات کا جائزہ لیا جائے تو میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ پولیٹیکل مقدمات جو ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں ہمیں پائی جائیں گی۔ جی ماہر صاحب، صحیح ماہر صاحب۔ نیائی صاحب، یہی بات ہے کہ دھمکیاں بھی جج صاحب کو دی گئیں، بلا کر ان کو رشوت کی بھی دھمکی، رشوت کے لیے بھی آفر کیا گیا۔ نون لیگ ان کو بتا رہی ہے کہ ہم نے آپ کو لگوایا، ہماری مرضی کا فیصلہ دیں۔ بلیک میل ان کو ان کی ویڈیو دکھا کے کیا گیا۔ اس سب کے باوجود جج صاحب نے نہ تو کنارہ کشی اختیار کی کیس سے، نہ ہی انہوں نے اس بات کو رپورٹ کیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ابسا، ہمیں آج بڑی سہولت حاصل ہے کہ بابستار صاحب جو ہیں ملک کے نامور اٹرنی جو ہیں ہمارے پاس بیٹھے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جیسے پٹیشن تیار کرتے ہیں اور پٹیشن کے اندر ڈپینڈنگ اپون دا کیس 15 20 30 35 پیراگرافس ہوتے ہیں اور ہر ایک میں ڈفرینٹ آرگومنٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک کیونکہ آپ ان کے پاس سلاٹ کم تھی تو کچھ چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی اور سلاٹ سب کے بہاف پہ بولتے تو یقین جانے کہ کمپریہنسلی سب کچھ سامنے آ جاتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیان حلفی ہے اس کا جو پہلا پیراگراف ہے فرض کے اسی کو دیکھ لیں، ایک کو دیکھ لیں، چلو اس کو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پہلے پیراگراف میں کہتے ہیں کہ فروری 2018 میں جب مجھے تعینات کیا گیا تو میرے پاس ناصر جنجوعہ اور خرم آئے اور بتایا کہ نواز شریف وغیرہ نے یا حکومت نے آپ کو تعینات کرایا۔ پہلا الزام انہوں نے جوڈیشری پہ لگایا کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کیا ہوگا، چونکہ جوڈیشری جو بابستار صاحب سے کنفرم کر لیں تعیناتی، چونکہ جوڈیشری کی کوئی اپائنٹمنٹ ہے، چاہے بینکنگ کورٹ میں ہو چاہے احتساب کورٹ میں ہو، ہائی کورٹ نے کرنی ہے، تو ہائی کورٹ کے اس کے چیف جسٹس کو مینیپولیٹ کیا حکومت نے۔ پہلا الزام انہوں نے اپنے ادارے پہ لگایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھٹی صاحب نے ایک بات درست کی کہ بالکل یہ سیسیلین مافیا یا گاڈ فادر، ان کو اس کے بارے میں شاید تفصیل نہ پتہ ہو، میں بدقسمتی سے اس کے بارے میں ایکسٹینسو پڑھ چکا ہوں۔ یہ تعین کرنا اب کا ہے کہ وہ سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر ہے کون؟ آیا وہ لسا نواز شریف ہے؟ انہوں نے تو میں نے تو لسا کسی اور کو بتایا تھا، آج کا لسا بھٹی صاحب ہے، لیکن اس وقت کا لسا جو تھا نواز شریف تھا۔ یہ وہ تھا کہ جب جو وزارت جس کو کہنا چاہیے داخلہ جو ہے اس کے اختیارات بھی ہوا میں معلق نظر آئے۔ فیض آباد دھرنا نے دیکھا، میرا ذکر نکال دیں تو رپورٹ کارڈ تو باقی رہی کچھ نہیں گیا۔ اب یہ آپ مقبول ہو رہے ہیں، سٹار اینالسٹ ہے نا بھٹی آپ صاحب، فخر محسوس کریں اس آج بات کے سٹار ہیں۔ آج تو لگتا ہے ارشد ملک کی بجائے ارشاد بھٹی ڈسکس ہوا ہے۔